بارہا یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اعلیٰ ترین عبادت وہ ہے جو بے غرض اور بے لوث ہو، اس کے پیچھے جذبہ صرف ایک ہو کہ میرا رب اتنا بڑا اور اتنا عظیم ہے، اتنا مہربان اور اتنا کرم کرنے والا ہے کہ وہ اس مقام پر بیٹھا ہے جو لائق عبادت ہے۔ چونکہ وہ لائق عبادت ہے اس لیے میں اس کی عبادت کروں، اور عبادت ہر طرح کی ہے۔ روزہ بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ یہ سوچ کے کہ میں روزے رکھوں اور مجھے اس کے جواب میں یہ حاصل ہو جائے، وہ ادنا درجے کی عبادت ہو جائے گی۔ اور پھر جس طرح کے ہر کھیل کے کچھ قوانین ہیں، اسی طرح جو روحانیت ہے اس کے بھی اپنے رولز آف دی گیم ہیں، اور اس کے اندر ایک بنیادی کلیہ یہ ہے کہ جس شخص نے یہ تانگ رکھی، یہ انتظار کیا کہ مجھے کچھ ملا یا نہیں ملا، آج نہیں ملا کل ملے گا یا نہیں ملے گا، اس شخص کو ساری عمر کی عبادت کرنے کے باوجود کچھ نہیں ملتا۔ اور جو شخص اس سے بے پرواہ ہو گیا اور اس نے اپنے رب کی عبادت صرف اسی انداز میں کی کہ میرا رب لائق عبادت ہے، تو وہ بہت جلدی منزل کو پہنچا، اس کو بہت جلد عطا کر دیا گیا۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم رجب کے روزے ہوں یا شعبان کے ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو تو ان چیزوں سے بالاتر ہو کے رب کی عبادت کریں، اور دل میں صرف ایک خیال ہم رکھیں کہ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا رب لائق عبادت ہے، پھر تو بہت کچھ مل جائے گا۔ باقی اس سوال کے جواب میں یہ عرض کر دوں کہ رب تعالی کے راضی ہونے کی نشانی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو راضی برضائے رب محسوس کرنے لگتا ہے، کہ کوئی خوشی ہو یا کوئی غم، انعام ہو یا کوئی سزا، دکھ ہو یا سکھ ہو، سب کو وہ ہنستے ہوئے چہرے سے برداشت کرنے لگتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ رب آپ سے راضی ہو گیا۔